بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے قادیانیت قانون اور آئین کی نظر میں، لیکن تمہید کے طور پر ہم عقیدہ ختم نبوت کو بیان کریں گے۔ ختم نبوت اسلام کا متفقہ اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے، اور سب سے تمام عقائد میں سب سے اہم ترین عقیدہ ہے۔ دین اسلام کی پوری عمارت اس عقیدے پر کڑی ہے، یعنی اگر آپ کی عقیدہ ختم نبوت ہے تو آپ کی اسلام کی عمارت کڑی رہے گی، اور اگر آپ کی عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے تو آپ کی اسلام کی عمارت کڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک ایسا حساس عقیدہ ہے، اگر اس میں آپ کو شکوک و شبہات کا ذرا بھی خیال اور رخنہ پیدا ہو جائے تو ایک مسلمان نہ صرف اپنی متاع ایمان کو بیٹھتا ہے، یعنی اپنی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، بلکہ اپنی بدقسمتی سے وہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی یکدم خارج ہو جاتا ہے، یعنی پھر وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں رہتا، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خارج ہو جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی تشریعی، غیر تشریعی، یعنی شریعت والا اور بغیر شریعت والا، ذلی، بروزی یا نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، یعنی کسی بھی شکل میں نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ کافر، مرتد، زندیق اور واجب القتل ہے۔ یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شکل میں دعویٰ کرے گا تو امت کے لیے اس کا قتل کرنا واجب ہوگا۔ قرآن مجید کی 100 سے زائد آیات مبارکہ اور حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تقریباً 210 احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہے، اور قیامت کے صبح تک کسی بھی شکل میں نیا نبی، نیا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ہوگا۔ اس بات پر ایمان رکھنا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن و سنت کی موجودگی میں کسی نئے نبی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ رشد و ہدایت کے 2 سرچشمے ہیں جو قیامت کے صبح تک عالم اسلام کو سیراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ ان کے ہوتی ہوئی کسی مدعی نبوت کا آنا گمراہی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ گمراہ، مرتد اور کافر و زندیق اور واجب القتل ہو جائے گا۔ مسلمانوں نے عالم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر اجماع اور عقیدہ جہاد 1857 عیسوی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اسلام دشمن طاقتوں بالخصوص انگریزوں کے لیے سوہان روح بنا ہوا تھا، یعنی انگریز چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر یہ متفق عقیدہ، ختم نبوت کا عقیدہ اور جہاد کے جو جذبہ ہے، یعنی عقیدہ جہاد
اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے انگریز نے یہ شدید خواہش ظاہر کی، اور اس کی یہ خواہش تھی بھی کہ کسی طرح کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ مسلمانوں کی دلوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت اور جذبہ جہاد اور جہاد کی روح کو ختم کیا جائے۔ اب چونکہ ایک نبی کے حکم میں ترمیم و تنسیخ دوسرے نبی کے ذریعے ہی سے ہوتی ہے، یعنی ایک نبی دوسرے نبی کے شریعت کو اس کے احکامات کے اندر تنسیخ اور منسوخ کا اختیار رکھتا ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں جو انگریزوں کی حکومت تھی، حکومت برطانیہ، ان کی سرپرستی اور لالچ پر سیالکوٹ کے ضلع کچہری کے ایک منشی مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ نے اپنے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ وہ گرداسپور جو بھارت کی ایک ضلع ہے، ڈسٹرکٹ ہے، کی تحصیل بٹالہ کے ایک پسماندہ گاؤں قادیان کا رہنے والا تھا۔ آج جہانی مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ نے پہلے خود کو عیسائیت اور ہندو مخالفت کی مناظرے کی حیثیت سے متعارف کروایا، یعنی ہندوؤں کے ساتھ اور عیسائی پادریوں کے ساتھ مناظرے کرتا تھا اپنے آپ کو مسلمانوں میں مشہور کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کی جذباتی اور نفسیاتی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے وہ ہندو اور عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں، پھر دعویٰ کیا کہ میں محدث ہوں، اور اس کے بعد پھر دعویٰ کیا میں امتی نبی ہوں، پھر اس کے بعد دعویٰ کیا کہ میں ذلی نبی ہوں۔ ذلی نبی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مجھ پر ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد دعویٰ کیا کہ میں بروزی نبی ہوں، بروز کہتے ہیں ہم شکل کو، نعوذ باللہ۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکل ہوں، اور اس کے بعد دعویٰ کیا مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مثل ہونا، اور اس کے بعد نعوذ باللہ اس نے دعویٰ کیا مسیح موعود کا دعویٰ کرتے ہوئے انجام کار باقاعدہ امر و نواہی کے حامل ایک شریعت نبی ہونے کا دعویٰ تک پہنچا، یعنی پھر کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی وہی عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جو قرب قیامت میں آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد پھر مکمل نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ مجھے نئی شریعت اور نیا اسلام دیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس رذیل نے باقاعدہ طور پر محمد الرسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، اور کہا کہ نعوذ باللہ میں وہ محمد الرسول اللہ ہوں جو مکہ اور مدینہ منورہ کے اندر آیا تھا، حتیٰ کہ اعلان کیا کہ وہ خود نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ پھر اس کے بیٹے مرزا بشیر احمد نے کہا کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کی شکل میں دوبارہ محمد الرسول اللہ کو بھیجا، نعوذ باللہ۔ مزید کہا کہ مرزا قادیانی خود محمد الرسول اللہ نعوذ باللہ جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں آیا ہے، اس لیے ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب کلمہ طیبہ میں محمد الرسول اللہ سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے، یہ دعویٰ کیا۔ اس وجہ سے تو مرزائی مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جو کلمہ مسلمان پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
وہی کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم کیسے کافر ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قادیانی مرزائی گستاخ رسول ہے کہ ایک تو انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے دعویٰ کیا کہ میں محمد رسول اللہ نعوذ باللہ، اور دوسری بات یہ کہ محمد رسول اللہ سے وہ ہمارے محمد رسول اللہ کو نہیں لیتے بلکہ وہ اپنے ملعون مرزا غلام احمد قادیانی کو لیتے ہیں۔ اس لیے جب تک مرزائی کلمہ کے ساتھ یہ الفاظ نہ کہے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر سمجھتا ہوں اور قادیانی کو کافر سمجھتا ہوں اور قادیانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جب تک یہ الفاظ مرزائی کلمہ پڑھنے کے ساتھ نہ کہے تو اس کا کلمہ ایکسپٹ نہیں کر دیا جائے گا، قبول نہیں کر دیا جائے گا۔ ادھی کلمہ ویبشی قبل والے چدی کلمینا محمد رسول اللہ نخپل دا مردار اخلی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینا اخلی۔ قادیانی انجہانی مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ نعوذ باللہ، اس کی بیوی کو ام المؤمنین نعوذ باللہ، اس کی بیٹی کو سید النساء اور اس کے خاندان کو نعوذ باللہ اہل بیت اور اس کے خاص مریدوں کو صحابہ اور اس کی نام نہاد وحی و الہامات کو قرآن مجید اور اس کی گفتگو کو نعوذ باللہ احادیث اور اس کے شہر قادیان کو مکہ اور ربوہ کو مدینہ اور اس کے قبرستان کو جنت البقیع قرار دیتے ہیں، حالانکہ نہ اس کی بیوی ام المؤمنین ہے اور ام المؤمنین ان کی بیوی کو کہنا ام المؤمنین کی توہین ہے، اور اس کی ناپاک بیٹی کو سید النساء کہنا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا لقب دینا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک خاندان اہل بیت کو اس کی ناپاک خاندان کے لیے استعمال کرنا، صحابہ کرام جیسے پاک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام اس کی ناپاک ساتھیوں کے لیے استعمال کرنا، اور اسی طرح قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کو قرآن مجید کہنا، ایک قادیانی کے اس گندے الہامات کو قرآن مجید کا وہی کہنا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کا جو نام ہے، یہ مرزا قادیانی ملعون کی گندی باتوں کے لیے حدیث کا لفظ استعمال کرنا، اور مکہ اور مدینہ منورہ جیسے پاک جگہ ان کی پاک ناموں کو مرزا قادیانی کے گاؤں کے لیے ان ناموں کا استعمال کرنا، یا یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین سید النساء اہل الجنہ صحابہ کرام اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ اور مکہ اور مدینہ منورہ اور جنت البقیع، ان تمام کی توہین انہوں نے کی ہے، ان کی گستاخی کی ہے۔ لہذا بلا شبہ یہ سب باتیں ایک ادنا سے ادنا بلکہ فاسق و فاجر مسلمان کے لیے بھی ناقابل برداشت ہے۔ یعنی ایک مومن مسلمان ایک اچھے مسلمان کے لیے تو برداشت کے قابل نہیں، بلکہ اگر مسلمانوں کے اندر کوئی فاسق اور فاجر اور گنہگار مسلمان ہو، ان کے لیے بھی یہ باتیں قابل برداشت نہیں کہ ان پاک ناموں کو ان گندوں کے لیے اور ان کافروں کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور اس قرآن پر کوئی بے حمیت مسلمان بھی ایسا نہیں جو کسی سے ایسی گستاخانہ باتیں سننا گوارا کرے۔ اسلام اور اس کے مقدس شخصیات کے خلاف قادیانیوں کی گستاخیاں اور ہردہ سرائیوں کو اکٹھا کیا جائے تو کئی دفتر و رجسٹر تیار ہو سکتے ہیں۔ قادیانی کی طرف سے شان رسالت میں کی جانے والی بعض گستاخیاں ایسی ہیں جن کو پڑھ کر انسان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ بہرحال معلوم ہوا ان باتوں سے کہ قادیانی مرزائی صرف کافر نہیں بلکہ وہ گستاخ رسول ہے، گستاخ صحابہ ہے، گستاخ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی ہے،
قرآن مجید کی گستاخی کی ہے، امہات المؤمنین کی گستاخی کی ہے، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گستاخی کی ہے، تمام اہل بیت کی گستاخی کی ہے، تمام امت مسلمہ کے مقدس مقامات کی گستاخی کی ہے۔ لہذا ان گستاخوں کو مطلب یہ کہ ان گستاخوں کو مسلمان سمجھنا انسان خود کافر بن جاتا ہے۔ لہذا قادیانی اور اس کے ماننے والے سارے کافر ہیں، اور ان کا مسلمان سے اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم بیان کریں گے قانون اور آئین کی نظر میں۔